पैगाम खास तौर पर शिया लोगों के लिए है। मेरा ये पैगाम शियों तक पहुंचा दो। अगर आप शिया है तो खास तौर पर ये पैगाम आपके लिए है। यानी कि फतवे के अंदर कोई अहदीस पेश नहीं की गई। गूगल के अंदर जाओ, गूगल के अंदर सर्च करो इमाम खुमैनी ऑन मातम फतवा। जब आप ये गूगल के अंदर लिख दोगे तो इमाम खुमैनी का फतवा आ जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा। जो मातम के ऊपर आपने हमें बोला कि आपका इमाम ये बोलता है, तो भाई हमारे इमाम तो 12 हैं, वो हमारा इमाम नहीं है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ है। इस वीडियोज़ में पता चलेगा कि शिया का मातम गलत है या सही है। एक मौलवी जो कि काफ़ी अर्से से टिकटॉक पर वीडियोस बना रहा है और वो कहता है कि जी आप मातम गलत करते हो क्योंकि आपका जो इमाम खुमैनी है उसने फतवा दिया कि मातम करना हराम है। तो हम वीडियोस में ये भी दिखाएंगे, उनका फतवा भी आपको सुनाएंगे, वेबसाइट भी दिखाएंगे और अभी मौलवी की बातें सुनाते हैं। जो मौलवी ये बार बार कह रहा है कि आप मातम जो है वो गलत करते हैं शिया लोग। तो आइए इनकी वीडियोस देखते हैं। मेरा ये पैगाम खास तौर पर शिया लोगों के लिए है। मेरा ये पैगाम शियों तक पहुंचा दो। अगर आप शिया है तो खास तौर पर ये पैगाम आपके लिए है। देखो, दुनिया में जितने भी शिया है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, ईरान के अंदर रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, वो सारे के सारे शिया सिर्फ एक इमाम को फॉलो करते हैं, इमाम खुमैनी, जो कि ईरान के अंदर मौजूद है। इस वक्त इमाम का जो ईरान का जो सदर है, जो ईरान का लीडर है, वो इमाम खुमैनी है और सारे शिया उसी को फॉलो करते हैं। अब शिया जो मातम करते हैं या हुसैन, अपने आप को तलवारों से मारते हैं, अपने आप को तकलीफ और नुकसान पहुंचाते हैं। इमाम खुमैनी का मैं फतवा बता रहा हूँ, ये मैं किसी देवबंदी का, किसी बरेलवी का, किसी अहले हदीस का फतवा नहीं बता रहा। ये इमाम खुमैनी जो शियों का सबसे बड़ा इमाम है, इमाम आजम है ईरान में, जो सबसे बड़ा इमाम है शियों का, उसका खुद फतवा है कि मातम करना हराम है। मातम में अपने आप को छुरियों से मारना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ये कतअन हराम है, नाजायज है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, मुझे पता है कि आप लोग शायद मुझे गाली भी दे सकते हो, मुझे बुरा भला भी कहोगे। अगर यकीन नहीं आता, गूगल के अंदर जाओ, गूगल के अंदर सर्च करो इमाम खुमैनी ऑन मातम फतवा। जब आप ये गूगल के अंदर लिख दोगे तो इमाम खुमैनी का फतवा आ जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मातम के अंदर आजकल लोग अपने आप को छुरियों से मारते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कतअन हराम है, नाजायज है। आप शियों से मेरा ये सवाल है कि आप लोग अपने आप को छुरियों से मारते हो, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हारा इमाम तो खुद कह रहा है ये तो नाजायज है। तो अब ये बताओ मैं आपकी बात मानूं या आपके इमाम की बात मानूं? आपका इमाम खुद कह रहा है ये नाजायज है। तो अब मेरा आपसे सवाल है, मैं अपनी वीडियो यही से खत्म करूंगा और ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ। जब आपका इमाम खुद कह रहा है कि अपने आप को छुरियों से मारना हराम है, तो फिर आप अपने आप को छुरियों से क्यों मारते हो? ये मेरा आपसे सवाल रहेगा और यहीं से मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, इनका सवाल तो बहुत अच्छा है कि हमारे इमाम ने जब कह दिया, तो भाई हमारे इमाम तो सिर्फ 12 हैं, 12 इमाम और 14 मासूमीन हैं। यहाँ से आपका सवाल तो यहीं से ख़त्म हो गया कि हमारे इमाम तो 12 हैं। जो 12 इमाम को छोड़कर किसी और को इमाम का लक़ब देता है तो वो तो शायद मेरे हिसाब से शिया नहीं है। शिया की बेसिक ही 12 इमाम है। शिया इस्ना शरी की जो बेसिक है वो 12 इमामत पर उनकी बेसिक खड़ी हुई है, शियत खड़ी हुई है कि वो 12 इमामों को, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। तो आपका जो जवाब है हम आपको देते हैं कि आपका जो मातम के ऊपर आपने हमें बोला कि आपका इमाम ये बोलता है, तो भाई हमारे इमाम तो 12 हैं, वो हमारा इमाम नहीं है। ठीक है, अभी इन्होंने कहा है कि जी उनकी जो फतवा है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। तो अहले तशरीफ़ भाई जो है उनको भी देखना चाहिए कि लोग जब आपको बार बार कह रहे हैं कि भाई आपका खुमैनी साहब जो है उनका फतवा है मातम के बारे में, तो आप गूगल पर जाके सर्च क्यों नहीं करते, क्यों नहीं देखते इन चीज़ों को, ताकि आप लोगों को जवाब दे सकें। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहे हैं और इस फतवे में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो आपको उर्दू ट्रांसलेट करके AI के थ्रू उर्दू ट्रांसलेट करके आपको सुनवाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं
خمینی صاحب یہ ماتم کو لے کر، تو آئیے سنتے ہیں۔ تدبیر ایک ناجائز عمل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ درست ہوتا اگر وہ تدبیر کے بارے میں بات نہ کرتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں تمہیں تدبیر سے کیا لینا دینا۔ کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں ایسا کرنے دو۔ نہیں، ایسے غیر قانونی اقدامات پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر انہوں نے امام خمینی رہ کی بابرکت زندگی کے دوران تبلیغ کی ہوتی، جیسا کہ وہ پچھلے 4-5 سالوں میں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، تو یقیناً اس کے خلاف بولتے۔ یہ غلط ہے کہ کچھ لوگ خون توڑنے کے لیے اپنے سر پر خنجر مارتے ہیں۔ وہ کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ اس کو ماتم کا عمل کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ اپنے ہاتھ سے سر پر ہلکا ڈھول بجانا سوگ کی ایک مخصوص علامت ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب لوگ غم سے نڈھال ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے یا سر پر ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ سوگ کے لیے تکلیف کی ایک عام علامت ہے۔ لیکن آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کسی عزیز کے کھو جانے کے غم میں ڈوبا ہوا خون بہانے کے لیے اپنے ہی سر پر خنجر لے کر جاتا ہو؟ یہ ماتم کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ تدبیر بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ یہ ان مسائل میں سے ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل سے راضی نہیں ہے۔ پچھلی چند صدیوں کے علماء کو بولنے اور اسے غیر قانونی یا غلط فعل قرار دینے کا موقع نہیں ملا۔ تاہم آج کا دن اسلامی قیام کا دن ہے اور اسلام کے ظہور کا دن ہے۔ ہمیں ایسے کاموں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جو غیر معقول توہم پرست افراد کے ایک چھوٹے سے گروہ کو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یکساں متعارف کرائیں، جس کی نمائندگی عظیم اسلامی معاشرے کی بنیاد کے طور پر کی جائے۔ وہ معاشرہ جو پیغمبر اکرم ص کی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اپنے زمانے کے امام، ان پر ہماری جانب قربان ہوں، امام حسین ابن علی ع اور امام علی ابن ابی طالب ع کے ناموں کو اٹھانے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں نے اس تدبیر کے بارے میں جتنا زیادہ سوچا، اتنا ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تدبیر کے بارے میں اپنے پیارے لوگوں کو آگاہ کرنے کی اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتا، جو یقیناً بدعت پر مبنی ایک غلط کام ہے۔ اس پر عمل نہ کرو، مجھے منظور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تدبیر پر عمل کرنے کی خواہش ظاہر کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو مجھے ان سے سخت مایوسی ہوگی۔ میں سنجیدگی سے یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ یقیناً ایک ناجائز عمل ہے جس سے امام حسین علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے، جیسا کہ آج رائج ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کون اور کس ثبوت کی بنیاد پر اسلامی معاشروں اور ہمارے انقلابی معاشرے میں ایسی عجیب و غریب روایات قائم کرے گا۔ تدبیر ان خدشات میں سے ایک ہے جس میں نہ صرف منطقی استدلال کا فقدان ہے بلکہ وہ توہم پرستی کے قریب ترین چیز ہے۔ کچھ ایسی چیزوں کو کیوں فروغ دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس سے دین کی دنیا کے اندر اور مذہبی بصیرت کے محافظوں کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، کچھ لوگ کہیں گے یقیناً ہمدردی سے کہ بہتر ہوتا اگر میں تدبیر کے بارے میں بات نہ کرتا۔ نہیں، مجھے اس پر بات کرنی چاہیے، مجھے اس سے خطاب کرنا چاہیے۔ میری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے اور یقیناً دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تو جی، یہ آپ نے فتویٰ اردو زبان میں سنا۔ اس ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں یہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ جو انگلش سمجھتے ہیں وہ انگلش سے اس کو سمجھے، اور جو انگلش نہیں سمجھتے اس کو کاپی کرے، گوگل ٹرانسلیٹر میں جائیں، وہاں پر اس کو اردو ترجمے سے یہی جو ترجمہ میں نے سنا ہے یہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں مولا حسین علیہ السلام راضی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا فتوے میں، انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ شدت پسند لوگ ہیں، سر میں وہ مارتے، یعنی کہ فتوے کے اندر کوئی احادیث پیش نہیں کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھو میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا اور ان سے دین لینا۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھنا، اگر اہل بیت سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ تو بھائی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن اور اہل بیت دے کر گئے تو ہم فتووں کی جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اور آپ کو مولوی صاحب ایک اور بات بتا دوں کہ نہ فتوے کے اندر کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ ماتم نہ کیا جائے، لیکن ماتم کرنے کے اوپر جو ہے قرآن میں بھی دلائل ہے اور حدیث میں بھی دلائل ہے، اور صحابہ نے بھی ماتم کیا ہے۔ ہماری والدہ بی بی
عائشہ نے بھی ماتم کیا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے منہ کے اوپر اور اپنے زانوں کے اوپر ہاتھ مارے اور وہ انہوں نے رویا. پھر ہمارے ایک صحابی بڑے پیارے ہیں اور جب ان کو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں ایک دانت شہید ہوا تو انہوں نے اپنے سارے دانت جو ہے اپنے منہ سے نکال دیے اور ان کے لیے کیلا بھی ہے. ان کا نام ہے غالباً اویس کرنی صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں اللہ چھٹے پارے میں فرماتا ہے کہ میں واہ ویلا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا لیکن مظلوم پر اللہ کہتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ رو سکتے ہیں, گریہ و زاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آئے کہ اہل بیت نے ماتم کیا یا نہیں کیا. تو امام سجاد علیہ السلام جو 40 سال ان کی آنکھوں میں سے خون بہتا رہا کہ یہ ماتم آپ کو دکھائی نہیں دے رہا مولوی صاحب, یہ آپ کو ماتم دکھائی نہیں دے رہا. جب یزید نے اہل بیت کو رہا کیا تو پاک سیدہ کا جو مطالبہ تھا ان مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ اے یزید ہمیں خالی گھر دیا جائے اور وہاں پر ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کے سر دیے جائے جن کو انہوں نے سروں کو کاٹا, یعنی کہ مولا حسین علیہ السلام کا سر, مولا علی اکبر, علی اصغر علیہ السلام اور جتنے بھی صحاب اس وہاں پر تھے ان کے سر دیے جائے تاکہ ان کے جو بیویاں اسیر تھی وہ کہتی تھی کہ اس گھر میں ہمیں ماتم کرنے دیا جائے, ہمیں رونے دیا جائے, ہمیں ان کے اوپر ماتم کرنے دیا جائے. تو یہ روایت آپ کہاں کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ماتم جب مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ میرے اس نواسے کو بے دردی سے بھوکا پیاسا 3 دن کا شہید کرے گی. تو یہ مولوی صاحب آپ کا بغض ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اہل بیت کا غم. تو اچھا ایک اور میں آپ کو آگے بات بتاتا چلوں کہ بھائی یہ جو شیعہ کا سسٹم ہے یہ آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسا فتویٰ, کیسی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی آج. آپ شیعوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو چوریوں سے مارتے ہو, اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو. تمہارا امام تو خود کہہ رہا ہے یہ تو ناجائز ہے. تو اب یہ بتاؤ میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے امام کی بات مانوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ شیعوں کے اندر, شیعہ اشنریہ کے اندر 2 گروہ بن چکے ہیں, ایک اصولی ہے اور ایک اخباری ہے. اخباری کا مطلب یہ ہوتا ہے احادیث کو فالو کرنا, اخبار مطلب احادیث کو فالو کرنا, قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا. وہ جو اخباری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی حدیث سے ہمیں بات کریں گے تو وہ حدیث کو سن کر ہم آپ کی بات کو مانیں گے. آپ کی خیالی بات, آپ کا لائف ایکسپیرینس, آپ کی سوچ, آپ کی ذاتی رائے نہیں چلے گی دین کے معاملے میں. آپ کو بتانا ہوگا احادیث, اس سے ہم حدیث کو فالو کر کے اپنے جو بھی معاملات ہیں زندگی کے یا دین کے اس کو لے کر چلیں گے. اس کو کہتے ہیں اخباری. اچھا اصولی اور اخباری پر میں بات کر رہا تھا. یہاں پر آپ کو میں ایک ویڈیوز دکھانا چاہوں گا. اخباریوں نے اصولیوں کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں. جو اخباری ہوتے ہیں وہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کے عقیدے اصولی شیعوں سے الگ ہیں. تو آئیے آپ کو ایک اخباری کی ویڈیوز دکھاتے ہیں. کہ آپ علم کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ مجتہدین کے پاس اتنا علم ہوتا ہے. ہم نے تو کوئی علم کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سے سوالات کیے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے, آپ ان سے خمس لیتے ہیں, آپ ان کی وکالت کرتے ہیں, آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ان کی تقلید کرو. تو مہربانی کر کے میرے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے. اتنا دھوکہ لوگوں کو نہ دیں. مومنین کو آل محمد کے علوم سے دور نہ رکھیں. غیر معصوم کی پیروی اور اطاعت شیعوں کو نہ کرائیں. مہربانی کر کے, علمی بات ہے, علمی گفتگو ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. مہربانی کر کے میرے ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں. اچھا 8 سوال تک ہم آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے. اس ویڈیوز کو مکمل واچ کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اس ویڈیوز کا بھی لنک مل جائے گا, آپ اس ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کے 8 سوال دیکھیں کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا, اس لیے میں یہ ویڈیو فل شامل نہیں کر رہا. ڈسکرپشن میں لنک ہے, آپ اس ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 1, مجتہد کا لغوی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2, مجتہد کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 3,
सबसे पहले मुजतहिद का नाम क्या था? सवाल नंबर 4, पहले मुजतहिद की फिक़ही किताब का नाम क्या था? सवाल नंबर 5, पहले मुजतहिद के बाद तरतीब से 10 मुजतहिदीन के नाम और उनकी फिक़ही कुतुब के नाम बताएं। सवाल नंबर 6, पहले मुजतहिद से कबल शिया अहकाम दीन पर किस तरह अमल करते थे? सवाल नंबर 7, क्या मुजतहिद के लिए हाफिज कुरान होना जरूरी है? अच्छा, तो ये मौलाना साहब ने, सुन्नी मौलवी साहब ने जो सवाल किया मातम के ऊपर और खुमैनी साहब का उन्होंने दलाइल दिया है, तो यहाँ पर देखिए बात कहाँ से कहाँ आ गई है कि भाई शियत के अंदर 2 गिरोह हैं। अच्छा, अभी हम वेबसाइट की बात करते हैं कि भाई ये वेबसाइट शायद फेक ना हो, कि शायद खुमैनी साहब ने ये बात कही है या नहीं कही, इसके बारे में तो भाई मुझे भी नहीं पता। ना मैं खुमैनी साहब से मिला हूँ, ना उनके किसी मुक़ल्लिद से मिला हूँ, ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये जो वेबसाइट है उनकी अपनी है या किसी और ने वेबसाइट बनाकर ये बातें अपलोड की हुई हैं, जिनके जो बातें सुनकर जो है सुन्नी लोग शियों के ऊपर इस्तेदलाल करते हैं, कहते कि भाई आपके जो है खुमैनी साहब तो ये फरमा रहे हैं। तो इस टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में जो है एक दूसरे से जो है लोग वो बात कर सकते हैं। इसमें मैं नहीं कह सकता कि ये खुमैनी साहब ये कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे वो ना कहें, वो कहें कि मातम हर हाल में जायज़ है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि पता नहीं ये वेबसाइट ओरिजिनल है या फेक है, या फिर खुमैनी साहब का वाकई ये फतवा है या नहीं। तो इस बात के ऊपर भी बात है। ये वीडियोस आपको कैसी लगी? मैंने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके इंटरनेट के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाई है ताकि असली हक़ाइक़ आप तक पहुंचाए जाए। बहुत शुक्रिया। एंड स्क्रीन में हमारे दीगर वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बड़ी मुश्किल से और दीगर पॉइंट्स पर बात की है। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम या कायम आले मोहम्मद।